اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ اسلامی بینکنگ میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور ہم خاص فقہی قوانین کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ ایسے خاص فقہی قوانین جن کی مدد سے مروجہ بینکنگ کو اسلامی بینکنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ملکی معاشیات کو مضبوط دھارے کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ آج جس عقد کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے شرکت۔ لغوی اعتبار سے شرکت کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد اموال کا آپس میں اس طرح سے مل جانا کہ ان کے مالکوں میں سے کسی ایک کو بھی مال پر مستقل طور پر قبضہ حاصل نہ ہو۔ فقہی اعتبار سے شرکت کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان باقاعدہ اقتصادی سرگرمیوں کی انجام دہی کے لیے ایگریمنٹ کا ہونا۔ لہٰذا جس طرح سے ہم نے یہ تعریف کی ہے، اسی تعریف کے پیش نظر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شراکت کی دو قسمیں ہیں۔ فقہی اعتبار سے شراکت کی پہلی قسم ایگریمنٹ کے تحت ہے اور دوسری قسم بغیر ایگریمنٹ کے تحت منعقد ہونے والی شراکت ہے۔ ایگریمنٹ کے تحت جو شراکت ہوتی ہے اس میں دو یا دو سے زائد افراد آپس میں ایگریمنٹ کے تحت مال کو جمع کرتے ہیں تاکہ مشترکہ طور پر کاروباری سرگرمیاں اس سے انجام دیں اور حاصل شدہ نفع کو آپس میں مخصوص شرائط کے ساتھ تقسیم کریں۔ پس یہ قسم صرف مال کے ساتھ مخصوص ہے، غیر مال پر شراکت نہیں ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ شراکت اعمال میں شراکت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دو عدد درزی آپس میں مل جائیں اور یہ طے کریں کہ ہم دن بھر میں جتنے بھی کپڑے سیئیں گے رات کو اس کی کمائی کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ نہیں، ان میں سے ہر درزی اپنی محنت کی جو اجرت ہے اس کا مستحق ہے اور اس کا وہ حق ہے، مگر یہ کہ رات کو وہ آپس میں مصالحہ کر لیں۔ اگر مصالحہ کرتے ہیں تو یہ شرکت سے مطلب باہر نکل جائے گا، یہ شراکت نہیں کہلائے گی، لیکن عقد صلح کے تحت وہ اپنے مال کو کسی دوسرے کو بخشش کر دے، یہ اس کا حق ہے، وہ بخشش کر سکتا ہے، لیکن یہ شراکت نہیں کہلائے گی۔ دوسرا مطلب جو شراکت میں دوسری قسم جو ہے وہ بغیر ایگریمنٹ کے شراکت ہے، جس میں دو یا دو سے زائد افراد بغیر کسی ایگریمنٹ کے کسی مال میں شریک ہو جاتے ہیں، جیسے میراث میں ورثہ کا آپس میں شریک ہو جانا، یا اس کے علاوہ کوئی شخص اپنا مال کسی دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ میں اپنے مال میں آپ کو حصے دار بناتا ہوں، آپ کو شریک بناتا ہوں، تو یہ بھی بغیر ایگریمنٹ کے تحت شراکت کی ایک قسم ہے۔ شراکتی ایگریمنٹ کے ارکان۔ پہلا رکن شراکتی ایگریمنٹ کا ایجاب و قبول ہے، جو خاص لفظ یا خاص زبان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، پس شرکت کو معاطاتی صورت میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ شراکت کا دوسرا رکن ایگریمنٹ میں شامل شرکاء یا کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہیں۔ ان میں معاملات کی عمومی شرائط کا ہونا ضروری ہے، یعنی شراکت کے یہ افراد بالغ ہوں، عاقل ہوں اور اس کے علاوہ اپنے مال میں تصرف کے لیے حکومتی سطح پر محجور نہ ہوں، یعنی ممنوع تصرف نہ ہوں اپنے مال کے لیے۔ تیسری شرط اور تیسرا رکن شراکت کے لیے جو ہے وہ شراکتی سرمایہ ہے، اور شراکتی سرمایہ کی کچھ خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سرمایہ کی ویلیو ہو، یعنی قدر و قیمت رکھتا ہو۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سرمایہ کی مقدار معلوم ہو، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ شرکاء کا آپس میں حصہ جو ہے وہ مخلوط ہو چکا ہو۔ اگر آپس میں یہ مال مکس نہیں ہوا ہے تو شراکت نہیں کہلائے گی۔ اگلا مطلب جو ہے وہ شراکتی ایگریمنٹ کی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ شراکت عقد جائز ہے، یعنی عقد جائز سے کیا مراد ہے؟ یعنی مشہور فقہا کی رائے کے مطابق اگرچہ شراکت کا تعلق جائز معاہدوں میں سے ہے، لیکن باقی جائز معاہدوں کی طرح نہیں ہے، یعنی اگر شراکت کا کوئی ایک ممبر، کوئی ایک رکن اب اس ایگریمنٹ کو فسخ کر دیتا ہے تو اس شخص کے فسخ کرنے سے یہ ایگریمنٹ باطل نہیں ہو جاتا، ختم نہیں ہوتا، بلکہ اپنی حالت میں برقرار رہے گا اور شراکت اپنی حالت میں قائم رہے گی۔ اس ایک شخص کے چلے جانے سے نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ باقی شرکاء جو ہیں وہ اس سرمایہ میں تصرف نہیں کر سکتے جب تک اس کی وضعیت اور اس کی حیثیت معلوم نہ ہو۔ دوسری
خصوصیت جو ہے وہ شراکتی ایگریمنٹ کی یہ ہے کہ اس میں مدت معلوم ہونی چاہیے۔ مشہور شیعہ فقہا کی رائے کے مطابق شراکت کے ممبرز شراکت کے برقرار رہنے کے لیے کسی خاص وقت کا تعین کر سکتے ہیں اور اسی مقررہ وقت تک شراکت برقرار رہے گی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اگلا مطلب ہم شراکت کے بنیادی احکام کی طرف اشارہ کریں گے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ عقد شرکت میں معاہدہ منعقد ہونے کے بعد تمام سرمایہ مشترکہ طور پر شرکا سے متعلق ہوگا، یعنی کسی ایک خاص فرد سے تعلق نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے شرکا میں سے کوئی ایک بھی مستقل طور پر اس سرمایہ پر تصرف نہیں رکھتا ہے، لہٰذا اس سرمایہ کو کسی ایسی جگہ پر رکھنا ہوگا جیسے بینک ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ اپنے امور کو انجام دے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر شرکت میں معاہدے میں نفع اور نقصان کی تقسیم کی کیفیت کو معین کیا جائے، یعنی یہ توافق کیا جائے کہ نفع اور نقصان مال کے تناسب کی حیثیت سے ہوگا۔ تیسرا اس کا حکم یہ ہے کہ شراکت کے بنیادی اصولوں کے مطابق نفع اور نقصان سرمایہ کے مطابق ہوگا، لیکن اگر ایگریمنٹ کے اندر یہ شرط کرتے ہیں کہ احتمالی نقصان کوئی ایک شریک اپنے ذمے لے لے تو اس شرط کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل مدعا جس کے خاطر ہم نے عقد شراکت کو بیان کیا وہ اسلامی بینکنگ میں عقد شراکت کا استعمال ہے۔ تو شراکتی ایگریمنٹ کا چونکہ تعلق عقود جائزہ سے ہے اور عقود جائزہ معمولاً بینکی ایگریمنٹ میں مشکلات سے دوچار رہتے ہیں، لہٰذا اسلامی بینک شراکتی ایگریمنٹس کو خاص شرائط اضافہ کرنے کے بعد اسے عقود لازمہ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ عقد لازم میں تبدیل ہو جائے گا تو اسلامی بینک اپنے اسلامی نیٹ ورک کے اندر مالی ذخائر کی جمعآوری میں اور مالی ذخائر کے استعمال میں عقد شراکت سے باقاعدہ طور پر استفادہ کر سکتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے تمام تعریفیں اور تمام احکام آپ کی خدمت میں بیان کیے، ان کے مطابق اسلامی بینک لوگوں سے سرمایہ عقد شراکت کے تحت حاصل کر سکتا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کاروبار کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، اور جو شرائط آپس میں طے کی ہیں ان شرائط کے مطابق اپنے شرکا کو، اپنے شیئر ہولڈرز کو پروفٹ تقسیم کر سکتا ہے اور اس طرح سے ملکی معاشیات میں ترقی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اسلامی ایگریمنٹس پر ہماری گفتگو جاری رہے گی کہ جنہیں استعمال کر کے ہم مروجہ بینکنگ کو اسلامی بینکنگ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ نہایت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔